كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اے پاک پروردگار، تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے التجا کرتے ہیں۔ مالک، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ، ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اللہ، ایسا علم دے دے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ ریسپیکٹڈ آفیسرز، امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دوسرے لیکچر کو انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آج کا جو موضوع ہوگا اس کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا بچپن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن کیسا گزارا ہے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میری سکرین شیئر ہو جائے تو کائنڈلی یہ کنفرم کر دیجیے گا۔ اللہ جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیکچر نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کی طرف چلیں، بسم اللہ کرتے ہیں، گزشتہ لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا سنا تھا اور ہمیں یاد کیا رہا ہے۔ میں جس کا نام کال کروں گا کائنڈلی وہ جو ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ سوال کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلا میں سوال پوچھوں گا سر حافظ احمد کلیم صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ احمد کلیم صاحب السلام علیکم۔ اوکے، دوسرا سوال ہوگا دوسرے ہمارے جو ممبر ہیں عدیل صاحب ہیں۔ سر عدیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر عدیل یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں پانچواں نمبر کس کا ہے؟ جی جی جی، پانچویں نمبر پہ۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ اچھا جی، آج کے حوالے سے دوسرا سوال پوچھیں گے ہم سر محمد احمد صاحب سے۔ محمد احمد صاحب السلام علیکم۔ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان اور نانی جان کا کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ اوکے جو کوئی مسئلہ نہیں۔ محمد زاہد صاحب ہیں، جی سر زاہد۔
बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। जाहिद साहब, अगला सवाल का जवाब भी आप दें। ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा की तरफ से जो शजरा नसब है वो क्या है, सुनाइएगा। जी सर। ओके जी। हमारे साथ हैं अमीना जवेद है। अमीना, अस्सलाम वालेकुम बेटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की तरफ से शजरा नसब सुनाइएगा। ओके जी। हाफजा सादिया चिश्ती साहब आए हैं जी। सादिया बेटे। जी सादिया बेटे, अपना माइक ऑन कर लें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये लफ्ज जो बिन्नत इस्तेमाल करते हैं ये पहले ही शुरू में आएगा। बेटे आपने बोला है कि आमिना बिनते वहब, तो जो बिन्नत का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आमिना के बाद है, क्योंकि आमिना बेटी हैं, उसके बाद तो सारे उनके वालिदैन है ना, तो वालद की जो तरफ से जो बिन आएगा। आमिना बिनते वहब बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन कलाब, ये कहना चाह रहे हैं कि दरमियान में कोई है। जरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। अगले सवाल के लिए मैं दावत दूंगा मिस अदीला को। मिस अदीला, अस्सलाम वालेकुम बेटे। अच्छा बेटे, कोशिश करें कि जिनका नाम कॉल करते हैं ना वो काइंडली उसी वक्त ऑन एयर हो जाएं, क्योंकि हमें मखसूस टाइम के अंदर अपनी क्लास को मैनेज करना होता है। अदीला बेटे, आपसे सवाल है। ये बताएं, अबू लाहब और अबू तालिब ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इनके असल नाम तो बताएं दोनों के। अच्छा, और अबू लाहब का? ठीक है, आपने कुछ कुछ सही बताया। अबू लहब का नाम अब्दुल, अबू तालिब का असल नाम अब्द मनाफ था, और अबू लहब का नाम अबू लहब का नाम जो है अब्दुल उज़्ज़ा था। आधा सवाल आपका सही है, आधा आपने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। शुमाइला तारिक है हमारे साथ। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम बेटे। शुमाइला तारिक, अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटे ये बताएं, अरब में और अजम में क्या फ़र्क लिया जाता है अरबों की ज़ुबान में? जज़ाकल्लाह जी, यानी कि वो कहते हैं कि हम ज़ुबान जानने वाले हैं और दूसरे लोगों को ज़ुबान का इल्म भी नहीं है। थैंक यू बेटे। अगले सवाल के लिए मैं दावत दूंगा फरमानुल्लाह को। फरमान खान, अस्सलाम वालेकुम। फरमान, ये बताइएगा कि मौर्रखीन ने अरबों की जो तीन किस्में बताई हैं वो कौन कौन सी हैं, सिर्फ नाम बता दें। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। इसके बाद जो हमारा सवाल होगा मिस उज़मा अयाज से। उज़मा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटे ये बताएं, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से ज़बी कौन है? सॉरी, दोबारा बोलिए। और इसके बारे में कोई आरा में इख्तलाफ है? जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटे। लैला गुल है हमारे साथ। लैला, अस्सलाम वालेकुम बेटे।
بیٹے یہ بتائیں عرب کا کوہ سینا کون ہے؟ ٹھیک ہے بیٹے، تھینک یو۔ ساحر بلوچ ہے ہمارے ساتھ جی۔ ساحر بلوچ بیٹے اپنا مائک آن کرے پلیز، جلدی سے ذرا۔ 10 منٹ تو مجھے صرف اسی سوالوں پہ ہو گیا، تو آگے لیکچر بھی کرنا ہے ہم نے بیٹے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ جی زرکا بیٹے السلام علیکم۔ جی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے عرب کا کوہ سینا۔ چلیں شکریہ بیٹے، تھینک یو۔ اگلے سوال کے لیے ہم دعوت دیں گے ماپارا کو۔ ماپارا السلام علیکم بیٹے۔ بیٹے یہ بتائیں قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ ساجدہ ہے ہمارے ساتھ، ساجدہ السلام علیکم۔ بیٹے آپ کو یاد ہے قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بیٹے سکرین پہ بھی دیکھیں، سوال ہے کہ قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کہتے ہیں؟ اچھا قصی بن کلاب ہے، قصی بن کلاب۔ چلیں اس کو ایک بار دوبارہ دیکھیے گا، یہاں پہ آپ آگے پیچھے کر گئی چیزیں۔ اوکے جی، اگلا سوال ہم کریں گے عقیلہ سے۔ عقیلہ السلام علیکم بیٹے۔ عقیلہ بیٹا السلام علیکم۔ اوکے جی، شہناز ہے ہمارے ساتھ، شہناز السلام علیکم۔ بیٹے یہ بتائیں دار الندوہ کا بانی کون ہے؟ حکیم بن حزام تو وہ تھا نا جب انہوں نے اللہ کے نبی کے دور کی بات کی، اصل میں بانیان کا ذکر ہو رہا ہے نا، جنہوں نے بنایا تھا۔ جی، یہ پوچھ رہی ہیں کہ بتا رہی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے بیٹے، جزاک اللہ۔ جی اگلے سوال کی ہمارے ساتھ ہیں شہناز عارف۔ شہناز عارف السلام علیکم بیٹے۔ بیٹے یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے اصل نام کی جگہ سے جو معروف نام تھا اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ دادا کا؟ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر وہ معروف کس نام سے ہوئے؟ ماشاء اللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جی، بہت شکریہ آپ کا بیٹے، آپ نے آج میرے علم میں اضافہ کر دیا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ہیں عفت بیٹی ہے جی، عفت بیٹا السلام علیکم۔ بیٹے پہلے اسی سوال کا جواب دیں۔ اچھا، اور ان کا معروف نام کیا تھا، کیا وجہ؟ اللہ اکبر۔
بات کرتے کرتے اکثر چیزیں نا یہ کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہاں پہ احسان اسلام، السلام علیکم بیٹے. احسان اسلام، السلام علیکم. اوکے جی. آج ماشاءاللہ سارے ہی بچے جو ہے نا جن کا ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے ان سے ان کو آواز لگاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں ہینڈ ریز کر رہے ہیں. جی احمد کلیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی سر. وعلیکم. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اچھا یہ دیکھیں نا عفت بیٹے، کچھ الفاظ جو ہے نا ان کو ادا کرنے میں بھی چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں نا. کہ آپ نے بات عبد المطلب کی ہو رہی تھی اور آپ نے ان کے ذکر سے طالب کہہ دیا اور اس کے بعد نام شیبہ کو شیبہ کہہ رہے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا صحیح سمجھنا ہے، ان کو ان کے جو تلفظ ہیں وہ صحیح ادا کرنا زیادہ ضروری ہے مجھے. اچھا جی، چلتے ہیں جی آگے آخری سوال کے لیے، اور آخری سوال کا جواب دیں گی مجھے مہوش. مہوش السلام علیکم بیٹے. بیٹے ابھی نا ایک تو آپ میری طرف سے نا میسج کر دیں گروپ کے اندر کہ اب نہ کوئی بھی کلاس جوائن نہ کرے. اب ہم کسی کو انٹر نہیں کر رہے کیونکہ بار بار ٹک ٹک ہوئی جا رہا ہے تو ٹائم ختم ہو گیا. اب کسی کو انرول نہیں کریں گے تو میسج کر دیں کہ اب کلاس جوائن کوئی بھی نہ کرے. اچھا آخری سوال کا جواب بیٹے آپ دیتے جائیں مہوش. یہ بتائیں کہ ازلام کیا ہوتے ہیں بیٹے؟ ازلام سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی، ماشاء اللہ. اچھا جی اب آپ یاد رکھیے گا کہ سیرت کا، اچھا مہوش بیٹے ایک ذرا پلیز آپ ڈسکشن میسج میں نا گروپ کے اندر میسج کر دیں. بلکہ یہاں پہ آپ اس میں ہیں نہیں غالباً، ڈسکشن گروپ میں آپ نہیں ہوں گے نا. چلیں میں دیکھتا ہوں، کسی کو کہتا ہوں میں. تھینک یو بیٹے. اچھا جی اب آپ دو چیزیں شیئر کرنے کے بعد ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس میں علوم القرآن بھی آتا ہے، علوم الحدیث بھی آتی ہے، علوم الفقہ بھی ہے، تاریخ اسلام بھی ہے، عربی گرامر بھی ہے، دعوت و ارشاد بھی ہے، اسلامی معاشیات بھی ہے، تذکرۃ الصحابہ بھی ہے، قصص الانبیاء بھی ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا رہتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ سب سے اہم لیکچر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو توجہ سے نہیں کریں گے، مطلب آج میں نے جو لیکچر تیار کیا ہے اس میں تقریباً 6 کتابیں شامل ہیں. تو ٹاپک چھوٹا سا ہے لیکن اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جس میں میں اختلافی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد ان کا جو معروف اور جامع اس کا جواب ہوگا اس کے بارے میں بھی تذکرہ کروں گا. تو بیٹے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کی صورت میں نا کم از کم یہ جو لیکچرز ہیں سیرت کے، یہ آپ کو اس کے اوپر عبور ہونا چاہیے مکمل طور پہ. اس بات کا خاص الخاص خیال رکھا جائے. چلیں شروع کرتے ہیں آج کے موضوع کے اعتبار سے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اعتبار سے آج کی کلاس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کی پیدائش کے بعد جو ہے اس کے جو پیدائش کے وقت واقعات پیش آئے تھے جن کو ہم معجزات کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے ان کے بارے میں ان کا تعارف ہوگا انشاءاللہ. پھر آقا کریم کی جو رسم آپ کی پیدائش کے بعد جو ہے ہوئی تھی، عقیقے کی اور ختنے کی، وہ رسمیں جو ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. اس کے بعد رضاعت اور رضائی رشتے جو ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی، بات کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتے دار جو ہے وہ کون تھے. اسی طرح شک الصدر کا جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اس کے اعتبار سے ذکر ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی کا اپنی والدہ کا، اور اس کے بعد دادا اور چچا کا جو شفیق ایک ساتھ تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. اور پھر آخر پہ وہی زبانی ٹیسٹ ہوگا، اور زبانی ٹیسٹ کے بعد ہم انشاءاللہ موضوعاتی وضاحت کے لیے ایک نشست رکھیں گے جس میں آج انشاءاللہ زیر بحث لایا جائے گا. اچھا جی آپ میں سے کوئی پرسن ایک پلیز کلاس میں میسج کر دے. سر احمد آپ پلیز کر دیں کہ گروپ کے اندر نا کوئی کلاس جوائن نہ کرے. بار بار میں بار بار تنگ آ گیا ہوں.
جی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ لے جی اب آپ بسم اللہ کرتے ہیں آج کے موضوع کے اعتبار سے۔ تو آج ہمارے موضوع میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پیدائش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں دو چیزوں کا تذکرہ کریں گے، ایک تو ہم ذکر کریں گے تاریخ پیدائش۔ اچھا جی، جب تاریخ پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو اس کے بارے میں نا چند جو مؤلفین ہیں ان کا اختلاف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد جو راجح قول ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا الرحیق المختوم کا ذکر کروں گا، جہاں پہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہر مکہ میں 9 ربیع الاول کو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہلا ہاتھیوں کا سال تھا، یعنی کہ یکم عام الفیل تھا، دوشمبہ کا دن تھا، یعنی کہ سوموار کا دن تھا، اور اس وقت جو فارسی بادشاہ نوشیرواں تھا اس کی تخت نشینی کو تقریباً 40 سال ہو چکے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور اگر یہ عیسوی کیلنڈر میں دیکھا جائے تو یہ اپریل کا مہینہ ہے، 20 یا 22 تاریخ ہے، اور سن 571 ہے۔ اب یہاں پہ جو چیزیں اختلافی ہوں گی ان کے بارے میں اچھا سا ذرا نوٹ کیجیے گا۔ یہاں پہ بات یہ ہوئی ہے کہ شہر مکہ ہے، دن سوموار ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، لیکن تاریخ بتائی گئی ہے 9۔ آگے چلتے ہیں تو سیرت ابن ہشام کے اندر اب اس کا تذکرہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ دوشمبہ کو ہی، سمجھ آ گئی جی، سوموار کا دن ہے، ماہ ربیع الاول کا ہی ہوا، اور ماہ ربیع الاول کے اعتبار سے انہوں نے کہا جی 12 راتیں گزرنے کے بعد۔ اب 12 راتیں گزرنے کے بعد سے مراد یہی ہے رات 12ویں ہے، تو اگلا دن سارا 12 ہوگا، اس کا مطلب 12 ربیع الاول انہوں نے بتائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یکم جو عام الفیل ہے وہ بیان کیا ہے۔ ابھی تک آپ غور کریں تو ایک جگہ پہ 9 آ گئی اور دوسری جگہ پہ 12۔ اسی طرح اگر سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے، مولانا ادریس کاندلوی صاحب نے وہاں پہ یہ تاریخ مینشن کی ہے 8 ربیع الاول، دن انہوں نے کہا ہے دوشمبہ کا، یعنی کہ سوموار کا۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے انگریزی مہینے کی تو انگریزی کے اعتبار سے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ 571 ہے اور اپریل کا مہینہ ہے، لیکن سوری انہوں نے 571 کی بجائے 570 گنوایا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا ایک چیز رکھیے گا ذہن میں۔ اور آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی۔ اسی طرح اگر میں کتاب رحمت للعالمین کا تذکرہ کروں تو وہاں پہ قاضی سلیمان منصور پری جو ہیں وہ اپنی تحقیق بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو یکم عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 کو، یہ انہوں نے تاریخ پیدائش بتائی۔ اسی طرح اگر علامہ شبلی نعمانی کا بھی تذکرہ کریں تو انہوں نے سیرت النبی کی پہلی جلد کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ان مؤلفین کا تذکرہ کریں، اگر اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے وقت دے تو میں ایڈ کرتا چاہوں کہ تاریخ ابن خلدون میں اور تاریخ طبری میں ان کو بھی اگر شامل کیا جائے اور دیگر کتابوں کو بھی شامل کیا جائے تو ان میں کچھ کامن چیزیں ہیں، اور وہ ہے سوموار کا روزہ، سوموار کے دن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ سوموار کا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی نا تو اس سے کچھ دن پہلے، تقریباً 50 سے 55 دن پہلے عام الفیل والا جو فیل والا واقعہ تھا، اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ربیع الاول کی جو ہے تاریخیں ملتی ہیں ہمیں، 8 بھی ملتی ہے، 9 بھی ملتی ہے، 12 بھی ملتی ہے، 15 بھی، 17 بھی، 21 بھی۔ تو اختلافی نقطہ صرف یہ ہو گیا کہ مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ بھی کئی جگہوں پہ ہے، لیکن جو زیادہ چیزیں شو ہو رہی ہیں وہ ربیع الاول کے اعتبار سے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ اوکے ہے، پھر اس کے بعد عام الفیل، یکم عام الفیل اوکے ہے، دن سوموار ہے اوکے ہے، یہ ساری چیزیں اوکے ہو گئی۔ اختلاف آیا 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور دیگر کی تاریخوں میں، تو اس میں زیادہ جو معتبر جواب ہوگا وہ 9 ربیع الاول کا ہوگا، لیکن ہمارے برصغیر کے اندر یہ معروف ہے 12 ربیع الاول کے طور پہ۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے جو نقطے ہیں۔ اپریل کا مہینہ ہے، کنفرم ہے، سوموار کا دن ہے، کنفرم ہے، مکہ کا شہر ہے، کنفرم ہے، یکم عام الفیل ہے، کنفرم ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، کنفرم ہے۔ اگر کنفرم نہیں تو تاریخ ہے، کچھ 8، کچھ 9، کچھ 12، کچھ 15، کچھ 17، کچھ 22 مختلف تاریخ میں، لیکن جو معروف تاریخیں ہیں وہ 3 ہیں ہمارے سامنے، 8 ہیں، 9 ہیں اور 12 ہیں۔ 8 کے اعتبار سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے امام احمد رضا بریلوی انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن بتایا ہے وہ 8 ربیع الاول بتایا ہے،
لیکن پاکستان اور انڈیا ان کے بر صغیر کے علاقوں کے اندر 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن مانا جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ساتھ میں یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی نا، تو پیدائش کے موقع پر کچھ ایسے واقعات تھے جو تاریخ کی نظر ہو گئی، ان کے تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ ایک تو اللہ کے نبی کی والدہ نے ایک خواب دیکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے دکھایا گیا کہ جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہونے والی تھی تو اس وقت نا میں نے ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے جو محل ہیں وہ روشن ہو گئے تھے۔ اب اس کے بارے میں شام کے جو محل روشن ہوئے ہیں، مولانا ادریس کاندلوی صاحب نے اس کی تحقیق میں نا بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ شام کے محل جو ہے وہ نور سے مزین ہونے سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شام تک پہنچے گا، اس کے بعد جو سلطنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں تک جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ نا ایک انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ ظہور فرمائیں گے قیامت کے نزدیک، تو ملک شام کی شہر دمشق شہر ہے، اس کی مسجد کے اوپر آپ جو ہے وہ آئیں گے آسمان سے۔ تو یہ واقعات جو ہے اس اعتبار سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک شام کے محل جو ہے وہ روشن ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم کی پیدائش کے موقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ایوان کسرا ہے نا، یہ کسرا اور کیسر و کسرا کے آپ نے تذکرے سنے ہوں گے۔ اصل میں روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہتے تھے، اور جو فارس کی حکمرانی جس کے ملتی تھی وہ کسرا کہلاتا تھا۔ روم کا جو بادشاہ تھا وہ کیسر کہلایا، اور جو کیسر کا ایک خواب تھا وہ بھی اللہ کے نبی کی پیدائش کے موقع پر جو ہے وہ شیئر ہے دکھایا ہے کہ تاریخ میں کہ اس کو ایک خواب آیا تو اس نے اس کی تعبیر مانگی، تو انہوں نے کہا جی عرب میں یہ ایک بندہ پیدا ہونے والا ہے جو اس ساری دنیا کو یہ سارے کنٹرول سنبھال لے گا۔ بہرحال کسرا کا جو ایوان تھا اس کے اندر کچھ کنگرے لگے ہوئے تھے، مطلب کہہ لیں کہ جیسے فنوس ٹائپ ہوتے ہیں، وہ گر گئے تھے جی، 14 کنگرے گر گئے۔ اسی طرح جو فارس کا آتش کدہ تھا، یعنی کہ جہاں پہ آگ جلائی رکھتے تھے، وہ ہزاروں سال سے روشن ہے، اس کو آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت وہ بھی بجھ گیا۔ پھر کسی بحیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بحیرہ جو ساوا تھا وہ خشک ہو گیا۔ اس طرح کے کچھ واقعات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ منسوب ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو تذکرہ کرتے ہیں ساری کائنات کے سب سے خوبصورت نام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کے دادا جان کو بڑی خوشی ہوئی۔ ان کو جیسے ہی خبر ملی نا تو انہوں نے اپنے پوتے کو خوشی سے اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے آئے اور اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی ان کے لیے۔ اور جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے، آپ نے دیکھا تو اتنے خوبصورت کہ آپ کو خواب میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو خواب میں نام بتایا گیا تھا کہ اپنے پوتے کا یہ نام رکھنا۔ بہرحال آپ نے نام رکھ دیا اللہ کے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ نام جو ہے نا عرب میں معروف نہیں تھا۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معنی ہے وہ ہے تعریف کیا گیا۔ اس کے لیے میں نے بیان کیا نا کہ حضرت عبد المطلب کو ایک خواب آیا تھا کہ خواب کے مطابق ان کو کہا گیا کہ یہ نام رکھا جائے، تو اس لیے آپ نے یہ نام رکھا۔ جب نا مکہ والوں نے آ کے دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب یہ نام کیسے رکھ دیا آپ نے، یہ کیوں نام رکھا ہے، تو بڑا بھاری نام ہے، بڑا یہ۔ تو اللہ کے نبی کے دادا فرماتے ہیں کہ یار ابھی تو تم نے نام سنا ہے، تم نے میرے پوتے کو دیکھا ہی کہاں ہے، تم میرے بیٹے کو دیکھو گے تو تمہیں واقعی پتہ چلے گا کہ یہ نام ڈیزرو کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کے جو دو نام ہیں، ایک نام ہم ذاتی نام کہہ لیں اور دوسرا نام ہم آسمانی نام کہہ لیں۔ آسمانی نام ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور یہ نام ہم آسمانی نام عموماً کہلاتا ہے، ہم اس کو آسمانی نام کہتے ہیں۔ اور یہ نام اس لیے آسمانی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی والدہ نے رکھا اور آپ کو خواب میں یہ نام رکھنے کی تلقین کی گئی یا آپ کے دل میں بات ڈال دی گئی۔ اور قرآن میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کا نام احمد بھی آیا ہے، یعنی کہ گزشتہ کتابوں کے اندر جب تذکرہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ تو دو نام ہو گئے جی، آقا کریم دو ناموں سے معروف ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ آپ ایک نا کنیت سے بھی معروف تھے اپنے بیٹے کے نام کی وجہ سے، ان کا نام تھا اس وقت آپ کی کیفیت جو کنیت تھی وہ ابو القاسم پڑ گئی۔ ابو القاسم کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو سب سے پہلی اولاد تھی، سب سے بڑے جو بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، وہ جناب قاسم تھے۔ اور اس کے علاوہ ابو ابراہیم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو، لیکن معروف جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ابو القاسم اللہ کے نبی کی کنیت تھی۔
کنیت کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ اولاد کے نام سے باپ کو بلانا، اولاد کے نام سے بلانا جو ہے وہ کنیت کہلاتی ہے۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہو گئے، محمد، احمد۔ یاد رہے آپ کو کہ قرآن مجید میں بھی اللہ کے نبی کا یہ نام آیا ہے، 4 بار اللہ کے نبی کا نام محمد آیا ہے، جبکہ 1 بار اللہ کے نبی کا نام احمد آیا ہے قرآن مجید میں۔ کل 5 بار آپ کے یہ ذاتی نام آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نام آئے ہیں جو ہم باقی پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن میں نام اللہ کے نبی کا آیا ہے وہ 5 بار آیا ہے، 4 بار محمد اور 1 بار احمد کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جی ہم بات کریں گے رسم عقیقہ کی اور ختنے کی۔ اچھا جی، یہ بات تو کنفرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں روز، 7ویں دن، 6 دن گزرے گئے، 7ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا، اور غالباً آپ کا نام بھی 7ویں دن ہی رکھا گیا۔ آپ کے دادا نے نا قریش کو بلایا، پورے قریش کو ان کو دعوت دی، اور پھر اسی روز آپ کے ختنے بھی کیے گئے۔ اب اس میں اختلاف ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ 3 اقوال ہیں جو اللہ کے نبی کے بارے میں، ختنوں کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ان کے وہ پہلے ہی ختنہ کیے ہوئے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو ختنہ تھے وہ 7ویں دن میں کیے گئے، اور عبد المطلب نے یہ کام کروایا تھا، کیونکہ عرب میں دستور تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی جو سنت تھی اس کے مطابق کہ 7ویں دن جو ہے بچوں کے ختنے کیے جاتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بنو حوازن میں، یعنی کہ ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ گئے تھے تو وہاں پہ جو ہے یہ کام کیا گیا، لیکن عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں روایت ہے نا وہ ضعیف ہے۔ بہرحال 3 قول اس کے بارے میں معروف ہیں، 2 زیادہ اہم ہیں، جن میں ایک ہے کہ اللہ کے نبی مختون ہی پیدا کیے گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے رضاعت کا۔ اچھا، یاد رہے کہ مکہ مکرمہ میں نا عرب کے اندر ایک دستور تھا، وہ کہتے تھے کہ بچوں کی پرورش جو ہے کسی کھلے میدان میں، کھلے علاقے میں کرنی ہے۔ اچھا جی، آقا کریم پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سے 3 دن دودھ پلایا ابتدائی طور پہ۔ آپ نے مطلب جب آپ کی والدہ کا آپ نے دودھ پیا تو آپ کی والدہ کے دودھ پینے کے بعد جس خاتون کا سب سے پہلے آپ نے دودھ پیا تھا نا وہ ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا سویبہ۔ اب یہ جو نام سویبہ ہے نا، اصل میں یہ غلط العام ہو چکا ہے، اب ہم ان کو کتابوں میں دیکھتے ہیں صوبیہ، لیکن یاد رہے کہ نام اصل میں سویبہ ہے اور پھر صوبیہ مشہور ہو گیا۔ لیکن خیال کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پیپر میں کوئی سوال آتا ہے اور وہاں پہ نام صوبیہ آتا ہے تو پھر آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں، کیونکہ معروف ہے تو وہی ہے۔ لیکن اگر سویبہ کا نام مینشن بھی ہو اور صوبیہ کا بھی ہو تو پھر صوبیہ مینشن نہیں کر، ان کے اصل نام ان کا سویبہ تھا اور وہ صوبیہ کے نام سے آج کل کتابوں میں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ہے جی، ابو لہب، جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کفر کے اعتبار سے بڑا معروف ہوا، اس کی لونڈی تھی، اور جس وقت اللہ کے نبی کو انہوں نے دودھ پلایا تھا نا تو اس وقت ان کا دودھ پی رہے تھے ایک شخصیت ہے، ان کا نام تھا جناب مسروح۔ اچھا، مسروح بھی دودھ پی رہے تھے، تو اچھا یاد رکھیں، یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رضاعت کا رشتہ مراد ہوتا ہے دودھ پلائی، دودھ کا رشتہ، کہ اگر کسی خاتون کا دودھ پیا جائے تو وہ رضاعت کے رشتے میں آپ کی رضائی ماں بنے گی، اور اگر کوئی اور بھی اسی ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ آپ کا رضائی بھائی بنے گا، رضاعت میں وہ حصہ دار بن گیا۔ تو اس اعتبار سے جب اللہ کے نبی نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا تو اس وقت جناب سویبہ کی گود میں جناب مسروح بھی تھے، تو اگر غور کیا جائے تو آپ کے پہلے جو رضائی بھائی تھے نا وہ جناب مسروح تھے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے نا ان میں ایک نام تھا حضرت حمزہ کا، حضرت حمزہ نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا، تو حضرت سویبہ کا دودھ پینے کی نسبت سے حضرت حمزہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں وہ پھر آپ کے رضائی بھائی بھی بن گئے، کیونکہ حضرت سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو اسی طرح اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بن گئے حضرت حمزہ۔ اچھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پیا تو ان کے بعد ایک اور شخصیت تھی جنہوں نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا، وہ جناب ابو سلمہ تھے، ابو سلمہ بن عبد الاسد، انہوں نے بھی دودھ پیا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت سویبہ کی نسبت سے اللہ کے نبی کے 3 رضائی بھائی بنے، ایک جناب مسروح، جناب حمزہ اور جناب ابو سلمہ۔ یہ اللہ کے نبی نے ان تینوں کے ساتھ رضاعت کا رشتہ رکھا، تو رضاعت کے رشتے میں یہ تینوں بھائی ہیں۔ اچھا، یہ سویبہ کے بارے میں نا عام طور پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی،
انہوں نے اللہ کے نبی کی پیدائش کی خبر دی نا جب ان کے چچا کو بلاب کو، تو اس نے خوشی میں نا سویبا کو آزاد کر دیا تھا۔ اچھا، اللہ کے نبی کو نا اپنی والدہ کے ساتھ ظاہر ایک تعلق بن جاتا ہے، رشتہ ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی فتح مکہ ہوا نا، تو آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے نا سویبا کو ڈھونڈا اور ان کے بیٹے کو، تو معلوم ہوا کہ دونوں ہی فوت ہو چکے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ان کا کوئی عزیز رشتہ دار زندہ ہو، اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر سکیں۔ پتہ چلا کہ ان کے تو عزیز و اقارب بھی موجود نہیں ہیں، ان کے اللہ کے نبی کو ان سے محبت تھی۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہوئیں، ایک، اللہ کے نبی نے اپنی والدہ کے بعد حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ حضرت سویبہ کی نسبت سے اللہ کے نبی کے 3 رضائی بھائی بنے، مسرو، حمزہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اچھا جی، اب عرب کا دستور یہ تھا کہ عام طور پہ عقیقے کی رسم کے بعد کسی دائیا کا انتخاب کیا جاتا، اور پھر دائیوں کا جب انتخاب ہوتا تو آپ کو ساتھ بھیج دیا جاتا۔ شہری دستور تھا نا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ وہ جسم میں مضبوط ہو جائیں، اچھے اعصاب والے بن سکیں اور عربی زبان سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دائیا کی قسمت جو ہے وہ چمکانے میں آپ کا نام آیا، ان کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ بنت ابی زویب، حلیمہ بنت ابی زویب، یہ نام تھا حلیمہ سعدیہ کا۔ ان کا جو تعلق تھا نا جس قبیلے سے، اس قبیلے کو کہتے ہیں بنو سعد، بنو سعد یا بنو حوازن بھی کہتے ہیں، یہ دونوں نام اسی قبیلے کے ہیں۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب غزوہ بنو حوازن ہوا نا، غزوہ طائف، تو اس وقت غزوہ حنین، تو اس وقت میں جو اللہ کے نبی کی رضائی بہن تھی نا شیمہ، وہ وہاں پہ آئی تھی قیدیوں کی حیثیت سے۔ بہرحال آگے جا کے انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ اچھا جی، حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام حلیمہ بنت ابی زویب تھا، آپ کا قبیلہ بنو بکر تھا، بنو سعد تھا، اور بنو حوازن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے جو شوہر تھے وہ ان کا نام تھا حارث بن عبد العزا، اب حارث۔ اب ان تینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کا جو رضائی ماں تھی وہ ان کا نام تھا حلیمہ بنت ابی زویب، اور رضائی باپ تھے ان کا نام تھا حارث بن عبد العزا۔ اور ان کے اعتبار سے، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی کے جو رضائی بہن بھائی بنے نا، ان میں 3 نام بڑے معروف ہیں۔ ایک ہے عبداللہ، ایک ہے انیسہ، اور تیسرا نام ہے جزامہ یا حزامہ۔ یہ نام اصل میں ہے لیکن ان کا جو معروف نام ہے وہ شیمہ ہے۔ ان کے ہم یہ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی نسبت سے اللہ کے نبی کے جو رضائی بہن بھائی تھے نا، وہ عبداللہ تھے، انیسہ تھے اور شیمہ، یہ 3 تھے۔ اچھا، ان کے علاوہ ایک اور شخصیت بھی تھی جنہوں نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا، اور وہ شخصیت اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حارث، سفیان، ابو سفیان بن حارث۔ حارث جو ہے وہ اللہ کے نبی کے چچا تھے، یعنی کہ ابو عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے۔ تو ان کے بڑے بیٹے کی حیثیت سے یہ ان کے بھتیجے بنے، سوری ان کے بھتیجے نہیں، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے، یعنی کہ آپ کے چچا بھائی، چچا زاد بھائی، ابو سفیان نام تھا نا، ابو سفیان بن حارث، انہوں نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی نسبت سے آپ کے رضائی بھائی بن گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کو 2 ماہ تقریباً 2 سال دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ اب یہاں پہ نا ایک واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اعتبار سے ہوگا، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کیسے کیا گیا، اور پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی قسمت کیسے چمکائی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ اپنے احوال خود بیان کرتی ہیں، ایک حدیث میں ہے، آپ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بنی سعد کی عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر گئی تاکہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کی جا سکے۔ اس وقت ان کے پاس، ان کے ساتھ نا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، شیرخوار تھا، جو بھی دودھ پی رہا تھا، اور آپ ایک گدھی پر سوار تھی، اور ان کے علاوہ ایک نا بوڑھی اونٹنی بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن وہ بڑی لاغر اور کمزور تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اونٹنی جو ہے وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی، اور نہ ان کے سینے میں دودھ تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو دودھ پلا سکی۔ اسی طرح ان کی جو گدھی ہے وہ بھی بڑی لاغر تھی، کمزور تھی، اور حال یہ تھا کہ دیگر عورتوں کو بار بار جو ہے حضرت حلیمہ کو ساتھ ملانا پڑتا تھا، یہاں تک کہ سب مکہ میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئیں، ہر کوئی بچوں کی تلاش میں جت گیا۔ اسی کیفیت میں ہر بندہ، ہر شخصیت جو ہے نا، ہر جو آئی تھی بی بی وہاں پہ، وہ اللہ کے نبی آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور گئی تھی، مگر یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی دائیا جو ہے ان کو لینے کو تیار نہ ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ یہی کہ یتیم کی والدہ اور دادا کیا دے سکتے ہیں،
اسی وجہ سے کسی نے بھی آمنہ سے ان کا بچہ نہ لیا۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی اور بچہ ملا نہ، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی بچے کو لے لیا جائے، خالی آ جانے سے بہتر ہے نا۔ تو ان کے شوہر سے جب انہوں نے مشورہ کیا تو ان کے شوہر نے بھی یہی کہا کہ ہو سکتا ہے بھائی اس بچے کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی برکت ہو جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو لے لیا، اور جہاں پہ وہ ڈیرا تھا، مطلب رکے ہوئی تھی ساری دائیاں، وہاں پہ لے آئیں جہاں پہ قافلہ رکا ہوا تھا۔ ڈیرے میں پہنچ کے نا انہوں نے کیا دیکھا، کہتے سب سے پہلا جو کام ہوا وہ یہ اللہ رب العالمین نے میرے سینے میں دودھ اتار دیا، اور جو بچہ میرے ساتھ پاس پہلے تھا اس کو میں دودھ پلا نہیں پائی تھی، تو جب اللہ کے نبی بھی آئے نا تو اللہ رب العالمین نے مجھے دودھ عطا کیا، اس طرح کہ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ نہیں سو سکتے تھے، بھوک سے بیچارے پریشان رہتے تھے۔ اچھا، دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ اونٹنی کی طرف گئے تو دیکھے کہ اونٹنی کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے اتنا دودھ دویا کہ ہم دونوں نے نہایت سیر ہو کے پیا، بڑے سکون سے رات گزاری۔ اور صبح میرے شوہر نے مجھے کہا کہ حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اچھا جی، اب اللہ کے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے تھے، تو صبح جب قافلہ روانہ ہوا نا تو اللہ کے نبی کی سواری جو ہے، یعنی کہ وہی گدی جو کل لاغر تھی اور سب سے پیچھے تھی، آج وہ سارے قافلے کو چھوڑ کے آگے نکل گئی۔ کوئی بھی گدھا، کوئی بھی گھوڑا اس کے ساتھ سواری جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری سہیلیاں جو ہے نا مجھے روک روک کے کہہ رہی ہیں، او ابو زبیب کی بیٹی، او ابو زبیب کی بیٹی، کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے، ہم پر بھی مہربانی کر، آخر تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، با خدا ہمیں بھی ساتھ رکھ۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ حلیمہ یہ مسئلہ کیا ہے، آتے وقت تو اس کو ساتھ ملا رہے تھے، اب یہ ہمیں ساتھ چلنے نہیں دے رہی۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یہ تخیل کی بات ہے، کسی شاعر نے کہہ دیا ہوگا نا کہ حلیمہ سعدیہ نے بھی سوچا ہوگا اپنی جگہ پہ، پاگلو تمہیں کیا پتا، گدی تو وہی ہے، سواری تو وہی ہے، اصل میں سوار بدل گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہی وہ خوبصورت لمحہ ہوگا جب وہ کمزور گدی جو ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، وہ ساری گدوں سے، سارے جانوروں سے آگے چل رہی ہے، اور پھر آپ کے طفیل بنی سعد کے اندر، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ بنی سعد میں نا عموماً قحط کا معاملہ رہتا تھا، تو اللہ کے نبی نا جب وہاں پہنچے، تھوڑے بڑے ہوئے، بکریوں کے ساتھ جانا شروع ہوا، یا بکریاں کوئی اور چرواہا بھی لے کے جاتا رہا، لیکن جب بکریاں واپس آتی نا تو بکریاں جناب ان کے جو تھن تھے وہ دودھ سے لبالب بھرے ہوتے، جبکہ باقی جو علاقہ کی بکریاں تھی وہ ویسی بھوکی پیاسی آ جاتی۔ تو لوگ نا ڈانٹ کے کہتے اپنے چرواہوں کو کہ ظالمو وہاں پہ لے کے جاؤ جہاں پہ حلیمہ کا چرواہا جو ہے نا وہ لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں ہیں وہ بالکل سیر ہو کے آیا کرتی تھی۔ یہ جو برکتیں تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ اچھا، عام طور پہ نا یہ روایات میں بات ملتی ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس واپس کرنے آئی نا، تو آپ کا دل تھا کہ یہ برکتیں ابھی میرے ساتھ رہیں، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ ابھی ان کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت آمنہ نے نا آپ کی درخواست قبول کر لی، اور اللہ کے نبی کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر اپنے پاس آ گئے۔ اب حضرت سعدیہ کے پاس اللہ کے نبی کتنا عرصہ رہے ہیں یہ عموماً اختلافی نوٹ ہے۔ اس میں ایک قول بڑا معروف ہے، وہ ابن اسحاق کا ہے، ان کے نزدیک یہ قول ہے کہ 6 سال تک، ان کے 5 سال اور چھٹا سال اللہ کے نبی جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے 6 سال میں جا کے اللہ کے نبی کو واپس کیا تھا۔ اچھا، یہ جب اللہ کے نبی وہاں پہ قیام تھا نا رضاعت کے سلسلے کے حوالے سے، تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا بنو حوازن میں، اور وہ واقعہ تھا شک الصدر کا۔ تو اب ہم تذکرہ اس کا بھی کر دیتے ہیں کہ شک الصدر کے حوالے سے کیا بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ شک الصدر کا جو پہلی بار واقعہ ہوا تھا نا وہ کب پیش آیا۔ کوئی کہتا ہے 3 سال کی عمر میں، کوئی کہتا ہے 2 سال کی عمر میں، کوئی کہتا ہے 5 سال کی عمر میں۔ بہرحال جو نقطہ ہم یہاں پہ رکھیں گے وہ یہی ہے کہ جو بنی سعد کے قیام کے دوران اللہ کے نبی تقریباً 4 سے 5 سال، 4 سے 5 سال کی جب عمر ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ شک الصدر سے مراد سینے کا چاک ہونا، سینہ مبارک چاک ہونا۔ اب صحیح مسلم میں نا ایک روایت ہے حضرت انس کی، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا،
آپ کے سینے میں سے دل نکالا اور دل سے نا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، اس کو الگ کر دیا گیا، اور پھر دل کو جو ہے نا زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے آپ کے سینے میں رکھ کر سینہ مبارک بند کر دیا گیا۔ اب جو سیرت مصطفیٰ ہے اس کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ حضرت میکائیل بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت جبرائیل کے ساتھ، تو اب دونوں نے یہاں پہ ایسا کیا۔ بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جب پہلی بار یہ واقعہ آیا تھا، آپ بچپن میں تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر تھی، کسی لڑکے نے نا جا کے کہہ دیا حضرت علیمہ کو کہ اللہ کے نبی کو نا کسی نے قتل کر دیا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، بھاگتے بھاگتے اب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی جو ہے نا وہاں پہ پریشان حالت میں بیٹھے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس وقت نا حضرت علیمہ سعدیہ کو حضرت حارث کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نا کچھ سایہ نہ ہو جائے، تو کیونکہ یہ بچہ ہے کسی کا ہے تو ہمیں واپس کر دینا چاہیے۔ تو آپ نا بڑے پریشان ہوئے، تو کہتے ہیں کہ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ آپ حضرت علیمہ سعدیہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آپ کی والدہ کے پاس گئے اور کہا کہ اب ان کو آپ نا اپنے پاس رکھ لیں۔ تو پہلے چونکہ خود گئے تھے کہ ہمارے پاس رہنے دیں، تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں ایسے پریشانی سے تم ایسے کہہ رہی ہو؟ پہلے تو چھپایا، تو حضرت آمنہ نے پوچھا بتائیں تو صحیح، تو انہوں نے بتایا جی اس کے اوپر نا کچھ سایہ ایسا ہے، اس کے کوئی شیطان کا کوئی چکر ہوا ہے یا کوئی ایسا معاملہ بولے۔ تو حضرت آمنہ مسکرائی اور کہا نہیں، میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے، اس کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اللہ کے نبی کو 4 سے 5 سال کی عمر کے بعد حضرت علیمہ سعدیہ جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس چھوڑ آئے۔ اچھا جی، یہ جو واقعہ ہے نا شک الصدر کا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی عمر میں نا تقریباً 4 بار آیا ہے۔ ایک تو یہ والا جو بچپن میں ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک کہتے ہیں دوسری بار 10 سال کی عمر میں ہوا ہے، پھر ایک بار بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک چوتھی بار جو ہے وہ واقعہ معراج کے موقع پر۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ 3 کے بارے میں تو چلے ملتی ہیں، جو یہ 10 سال والی جو ہے نا اس کے بارے میں مجھے کوئی رائے نہیں ملی۔ اچھا جی، اس کے بعد جب اللہ کے نبی کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچایا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیمہ کے بعد اپنی والدہ کے پاس وقت گزارا، اپنا بچپن گزارا، تھوڑا ہی وقت گزرنے کو نصیب میں ہوا۔ تو جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی نا، تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے سفر پہ گئے۔ مدینہ کا یاد رکھیے گا پرانا نام یثرب تھا۔ تو اللہ کے نبی کو آپ کی والدہ نے نا ساتھ لیا، اور نیت کیا تھی کہ اللہ کے نبی کے جو بابا ہیں ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ آپ تقریباً نہ مہینہ ایک وہاں رہے مدینہ میں، کیونکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی تھے نا، تو اس اعتبار سے آپ وہاں پہ رہے۔ تو مدینہ سے واپسی پر نا آپ کی والدہ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کو مقام ابوا کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کی قبر مبارک بھی ہے۔ اچھا، اس سفر میں نا اس وقت آپ کی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ام ایمن بھی تھی۔ یہ میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ام ایمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے نبی کی انہوں نے پرورش بھی کی تھی، تو اس اعتبار سے ام ایمن کو اللہ کے نبی کی رضائی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ کو لے کر مدینہ واپس آئیں، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ کے دادا جان بھی آپ کے ساتھ تھے، تو وہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 6 سال تھی۔ دادا جان کے حصے میں آپ کی پرورش آئی، تو آپ کو اپنے پوتے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی، یہاں تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں نا ایک قلین بچھایا ہوا تھا، تو خود جاتے اس کے اوپر بیٹھتے، تو کوئی بھی اور لڑکا جو ہے نا حضرت عبد المطلب کا وہ اس قلین پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن اللہ کے نبی جو ہے وہ آپ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے۔ تو کچھ لوگ نا اللہ کے نبی کے چچا آپ کو اتارنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ کے دادا کہتے نہیں نہیں، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا، تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو ٹھیک 2 سال کے بعد اللہ کے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ آپ کی جو وفات تھی اس وقت حضرت عبد المطلب جو ہے ان کی عمر 82 سال تھی۔ یہ اختلاف ہے، لیکن زیادہ معروف جو ہے وہ 82 سال ہے، اس لیے میں نے یہی کوڈ کیا ہے۔ مکہ میں ہی آپ کا انتقال ہوا، اور مقام حجون میں جو ہے وہ آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کی جو زیر نگرانی دے دیا تھا، وصیت کر دی تھی کہ اس کی کفالت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی کی جو چچا تھے نا، ان میں حضرت ابو طالب جو ہے وہ اللہ کے نبی کے دادی کی طرف سے سگے چچا تھے،
ان کے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، ان دونوں کی جو والدہ ہیں وہ ایک ہی تھی، یعنی کہ فاطمہ بنت عمر، وہ اللہ کے نبی کی دادی تھی نا، تو وہی جو والدہ تھی عبداللہ کی تھی، اور وہی والدہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب کی بھی تھی۔ تو آپ کے چچا جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بڑے ہی شفیق ایک رویہ رکھا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، لیکن افسوس کے باوجود اس محبت اور عاشقانہ تربیت کے، کفالت کے، دولت ایمان سے اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہے مذاہب اسلام کے اندر اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بعض کے نزدیک جو ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی امان میں رکھے جی۔ آخر میں چند سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج کے لیکچر کے اینڈ پہ، تو اس کے لیے میں جس کا نام کال کروں گا پلیز وہ فوراً اپنا مائک آن کرے گا تاکہ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ مکمل ہو سکے۔ سب سے پہلا جو آج کا سوال ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ کن سے ہوگا جی؟ مس شکیلہ سے ہوگا۔ شکیلہ بیٹیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکیلہ بیٹے السلام علیکم۔ بیٹے یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی کیا ہے؟ بیٹے آپ نے الٹ بتا دی ہے۔ اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بیٹے یہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ آپ نے صحیح کرنا ہے، احمد نہیں بولیں گے، احمد بولیں گے۔ یہ آقا کریم کا نام مبارک جو ہے وہ احمد ہے، اور ہم آج کل کیونکہ ٹرینڈ ہے تو ہم احمد کہہ دیتے ہیں، لفظ ہے احمد، یہ یاد رکھیے گا بیٹے۔ جزاک اللہ بیٹے، تھینک یو سو مچ۔ اگلے سوال کے جواب کے لیے میں دعوت دوں گا، کس کو دوں گا جی؟ سر احمد کلیم صاحب کو۔ احمد کلیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بائی ہیں ان میں سے کوئی سے تین نام بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلا نام آپ نے مسروق بولا ہے، کاف بولا اینڈ پہ؟ اچھا یہ مسروق نہیں ہے، مسرو ہے، ہاں اینڈ پہ نا، ہاں۔ جی، جزاک اللہ جی۔ اچھا جی اگلے سوال کے لیے میں دعوت دوں گا ساحر بلوچ۔ بیٹے کوشچن کے لیے کیا ہے یا یہ پوچھنے کے لیے ہینڈ ریز کیا ہے کہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے؟ کوئی بات نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں، چلیں آپ لگے آپ پھر اس سوال کا جواب بھی دے دیں۔ یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا یہ دیکھیں کتنی محبت ہے میرے اللہ کو میرے نبی سے، کہ آپ نے، اللہ رب العالمین نے میرے نبی کا نام ہی پوری کائنات میں کسی کو نہیں رکھنے دیا۔ سب سے پہلا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العالمین نے میرے نبی کی ذات کے لیے مخصوص کر دیا۔ اچھا یہ نام رکھنے کی دو وجوہات تھیں، ایک آپ نے مجھے بتا دی ہے، دوسری یہ بھی ہے کہ کیونکہ آپ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور آپ کی جو عزت اور مان کے اعتبار سے آپ کے دادا نے جو خواہش کی تھی اس کی وجہ سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ اگلے سوال کے لیے میں دعوت دوں گا گل لیلا کو۔ گل لیلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گل لیلا وسیم، اوکے جی، وہ نہیں بول رہی۔ رابعہ ہے ہمارے ساتھ، رابعہ مجید السلام علیکم بیٹے۔ بیٹے یہ بتائیں سویبا کون تھی؟ جزاک اللہ بیٹے، تھینک یو سو مچ۔ سر عدیل ہے ہمارے ساتھ، عدیل صاحب السلام علیکم۔ سر یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی بہن کون تھی جو آپ کو کھلاتی تھی، مطلب آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلتی رہتی تھی؟ بڑا معروف نام، جناب شیما۔ جزاک اللہ سر۔ رملہ زبیر ہے ہمارے ساتھ، رملہ السلام علیکم بیٹے۔
بیٹے یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کا نام کیا ہے، اور ان کی کنیت بھی بتائیں اگر آپ کو یاد ہے، میں نہیں بتا سکا شاید۔ حارث بن عبد العزا، اور ان کی کنیت یاد ہے بیٹے؟ میں اصل میں نہیں بتائی لیکچر میں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، تو بتا سکتے ہیں؟ اوکے، ابو کبشہ جو ہے، ابو کبشہ ان کی کنیت تھی، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ حضرت حارث بن عبد العزا کی جو کنیت تھی وہ ابو کبشہ تھی جی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلے سوال کے لیے میں دعوت دوں گا احسان اسلم صاحب سے۔ احسان، السلام علیکم بیٹے۔ احسان اسلم، السلام علیکم۔ پہلے بھی آپ کو آوازیں دیتا رہا، پہلے بھی نہیں سنا آپ نے، ابھی بھی نہیں سن رہے؟ چلیں جی، مرضی ہے آپ کی جی۔ اچھا جی، اس کے بعد سائم ہے ہمارے ساتھ۔ سائم، السلام علیکم بیٹے۔ بیٹے یہ بتائیں، سوال ختم تو نہیں ہو گئے؟ چلیں، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے حوالے سے کتنے اقوال ہیں، یاد ہیں آپ کو؟ اوکے، احسان اسلم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ احسان اسلم صاحب بھی نہیں بول رہے آج جی۔ جی امینہ بیٹے، السلام علیکم۔ چلے امینہ آپ بتا دیں بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے اعتبار سے کیا اقوال ملتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ بیٹے، جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں سب کی برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سیشن ہے، اب اس کے اینڈ پہ ہم آپ سے وہ کویسچنز لیں گے جو آپ نے پوچھنے ہیں، مطلب آج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اعتبار سے کسی کے کوئی بھی کوئریز ہیں تو وہ بھی پوچھیں گے۔ اس کے لیے طریقہ کار سمپل ہے، آپ ہینڈ ریز کریں گے اور پھر میں ون بائی ون سارے کویسچنز کے آنسر کروں گا جی۔ اچھا جی، ایک سوال ویسے رہ گیا تھا، تو وہ کون، چلے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو ہوازن تھا، اس کو بنو سعد بھی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ چلے کنٹینیو کرتے ہیں جی آج کے اپنے سوالات، جن کے سوالات ہیں وہ سوالات اپنے ہینڈ ریز کر لیں، میں ون بائی ون سب کے سوالات کے جواب دیتا ہوں جی۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا